لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یوم عاشوراء ہے اور ہم حسب روایت محسن اعظم نیاز کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ذکر شہید اعظم کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر کی بارگاہ میں پیش کیے جانے والے خراج عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے۔ آج ہمیں تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو ایک نئے زاویے سے، ایک نئے انداز سے قرآن مقدس کی روشنی میں انشاءاللہ العظیم سمجھنا ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے والے مصائب کے ٹلنے کی دعا کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات تھے، جس کے لیے جو دعا کر دیتے اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کر لیتا۔ لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ اتنے سخت امتحان کے باوجود کربلائے معلی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس امتحان کے ٹلنے کی دعا نہ کی؟
اس لیے کہ بہت سارے کمزور ذہن کے لوگ، بودی فکر کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو کربلا میں اتنی سخت پریشانی کے موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیوں نہ کی، اور یہ مصیبت کا استقبال امام حسین نے کیوں کیا؟ در حقیقت جن کی نظر قرآن پر نہیں، جن کی نظر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر نہیں، اور جن کی زندگی کا عالم یہ ہو کہ چھوٹی سی تکلیف سے لے کر بڑی تکلیف میں صرف شور مچانا ہو، ان کو یہ ساری چیزیں امام حسین سے متعلق سمجھ میں بھی آتی ہیں اور نظر بھی آتی ہیں۔ لیکن جن کی نظر قرآن پر ہے اور جن کی نظر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کی روشنی میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو بہت سارے مقامات اللہ کے برگزیدہ بندوں کے رکھے گئے ہیں، انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے مقام تسلیم و رضا۔ اب مقام تسلیم و رضا کیا ہے، اسے بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی روشنی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا میں یوم عاشوراء کو سب سے پہلے تیر خیمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جس نے پھینکا وہ عمرو ابن سعد تھا، اور اسی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ حسین پر سب سے پہلا تیر پھینکنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عمرو ابن سعد ہے۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ اسے رے کی حکومت کی لالچ تھی، اور اسے اپنی فوج کے ذریعے ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچانا مقصود تھا کہ جس مشن پر تم نے ہمیں روانہ کیا ہے اس مشن کو ہم پوری طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اور ہم نے حسین ابن علی شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پہلا تیر پھینکا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب انسان کے دل میں تخت و تاج کی محبت بیٹھ جائے، جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے تو اس محبت میں وہ انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان یہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ کس کے مد مقابل ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میرے قدم سے میری دنیا تو بن جائے گی لیکن آخرت خراب ہو جائے گی، بلکہ حب دنیا یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر یہ سینے کے اندر رچ بس جائے تو انسان اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر مال کی محبت میں گرفتار بہت سارے لوگ نہ جانے کتنے جھوٹ اور سچ، حلال و حرام اور نہ جانے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین ہو یا کوئی بھی اپنے صحابی ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت میں اس پہلو کا سب سے زیادہ خیال رکھا کہ اپنے صحابہ کے دل میں حب دنیا کی بجائے حب آخرت پیدا فرمائی، اس لیے کہ ہر صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ جو بھی قدم اٹھاتے تو یہ سوچتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا،
قیامت میں بارگاہ سمدیت کے اندر جب ہماری حاضری ہوگی تو اس اٹھنے والے قدم کے حوالے سے ہمیں کیا جواب دینا ہوگا؟ آپ جتنے بھی صحابہ ہیں سب کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہر صحابی کے پیش نظر آخرت کی سرخ روئی ہوتی تھی، اور اس آخرت کے لیے ہر صحابی دنیا کی بڑے سی بڑی چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے، اور ہر بڑی چیز کو قربان کر کے اپنی آخرت کو سنوارا کرتے تھے۔ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے خیمے کی جانب جب تیر پھینکا گیا اور اس کے بعد مبارز طلب کیا گیا، اور یک بعد دیگرے تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے معتقدین محبین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت لے کر میدان کربلا میں اترتے رہے، اور سب نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حق پر ہوتے ہوئے حق کے لیے ان سب نے اپنی جان آفرین کے سپرد فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی جان انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن محبت امام حسین محبین کے دل میں اتنی تھی کہ انہیں جان سے زیادہ امام کی محبت عزیز تھی، اور محبت حسین میں انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اور حیرت و تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سب لٹاتے ہوئے بھی انہیں افسوس نہ تھا، بلکہ وہ تو یہ کہتے نظر آتے تھے کاش کہ اللہ ہمیں مزید زندگیاں عطا کرتا تو ہم مزید زندگیاں تاجدار کربلا پر نچھاور کر دیتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ ان کے پیش نظر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے پتھروں کے زخم برداشت کیے، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ برداشت کیا، ہجرت برداشت کی، تکالیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی، لیکن اس کے عوض کے اندر اپنی امت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہ مانگی کہ میرے ذریعے تمہیں اسلام ملا، میرے ذریعے تمہیں پروردگار کی محبت ملی، میرے ذریعے تمہیں قرآن ملا، اب اس کے عوض میں مجھے یہ عطا کرو۔ نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہاں ایک ہی چیز کا میں تم سے سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اگر تم خوش رکھنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار کے دور پاک کو گزرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ عمرو ابن سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، قرآن مقدس کی یہ آیت اپنے والد سے بھی سنی تھی، اور قرآن کی اس آیت کو اس نے کئی بار پڑھا تھا۔ ابھی حضور کے زمانے سے قریب کا زمانہ ہے، لیکن اللہ رحم و کرم فرمائے حب دنیا میں گرفتار لوگوں پر کہ آپ ذرا سوچو کہ اتنے قریب کے زمانے کے باوجود جب حب دنیا دل میں گرفتار ہو جائے اور پیدا ہو جائے تو پھر یہ ارشاد بھی ذہن سے نکل جاتا ہے، اور انسان اہل بیت کی عداوت میں اور اہل بیت کی دشمنی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
کربلا میں عمرو ابن سعد، یزیدی لشکر، یہ سب بظاہر دیکھ رہے تھے کہ حسین کا لشکر کم ہے، حسین کے ماننے والے لمیٹیڈ ہیں، ابھی پلک کے جھپکتے امام حسین تاجدار کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ماننے والوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن خدا کی قسم ایک بہت پیارا نقطہ میں عرض کرتا ہوں، جو شہید ہونے والے ہیں وہ تو مطمئن نظر آتے ہیں اور جو شہید کرنے والے ہیں وہ بے چین نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، جو بظاہر فتح اپنے دیکھتے نظر آ رہے ہیں وہ بے چین ہیں، اور جو شہید ہونے جا رہے ہیں ان کی سچویشن یہ ہے کہ ان کے چہرے پر اطمینان ہے، ان کے چہرے پر سکون ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کسی کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزر جائے، اللہ کی فرما برداری میں گزر جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزر جائے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے اطمینان کی دولت عطا کرتا ہے، اسے طمانینت قلب کی دولت عطا کرتا ہے، اور اس کی زندگی اس طریقے سے مطمئن ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج ہم دیکھیں نماز مسجد میں پڑھنے والے بہت سارے نظر آتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف پر بے چین، لیکن قرآن کہتا ہے بے چین کون نہیں ہوتا، بے قرار کون نہیں ہوتا؟ تو قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ انسان کمزور پیدا کیا گیا، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے، اور جب اسے کوئی خیر پہنچ جائے تو اپنے ہاتھ کو باندھ لیتا ہے اور بخیلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ زمانے میں انسانوں کو دیکھتے ہوں گے کہ عام طور پر انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو شور مچاتا ہے، واویلا کرتا ہے، ہائے میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ لیکن جب اسے راحت پہنچتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے انہی انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں کہ نہ انہیں مصیبت پریشان کرتی ہے، نہ وہ راحت کے اندر اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ اے اللہ ایسے کون سے انسان ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو پرماننٹ نمازی ہیں، وہ کبھی بھی نہ مصیبت کے آنے پر شور مچاتے ہیں اور نہ راحت کی زندگی میں بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے کربلا میں امام کی زندگی دیکھو، بیوی بچے موجود ہیں، بیمار موجود ہیں، دشمن کا لشکر موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم کربلا میں کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ نہیں بتا سکتا کہ امام حسین نے جزع کی ہو، فضا کی ہو، شور بچایا ہو، واویلا کیا ہو، کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ صرف کبھی کبھی نماز کے پابند نہ تھے، وہ کبھی کبھی جماعت کے پابند نہ تھے، وہ ہماری طرح رسمی طور پر نماز ادا نہ کرتے تھے، بلکہ ان کی نماز تو ایسی ہوتی تھی کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو یا خدا کو دیکھتے تھے یا تصور یہ ہوتا تھا کہ خدا انہیں دیکھ رہا ہے۔ ان کی نماز، ان کی بندگی ایسی ہوا کرتی تھی کہ وہ اللہ کی یاد میں اتنے ڈوب جایا کرتے تھے کہ انہیں دنیا اور مافیہ کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب آئیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کو قربان کیا، اور بچے بھی کتنے وفادار،
کہ امام حسین کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ نہ جائیں ہمیں جانے دیں. اور پھر کمال کی بات تو یہ ہے کہ ماں اپنے لخت جگر کو میدان کربل میں اتار رہی ہے، جانے کی اجازت دے رہی ہے. آج کی ماں اپنے بچے کو نماز کی طرف نہیں بھیجتی. آج کی ماں اپنے بچے کو قرآن سیکھنے نہیں بھیجتی. آج کی ماں اپنے بچے کو دین کے راستے پر نہیں بھیجتی. لیکن قربان اس ماں کی عظمت پر جو کربلا کے اندر اپنے بیٹے کو دین کے لیے سر کٹانے بھیج رہی ہے. کتنی عظمت والی تھی وہ ماں، کتنے بلند و بالا مقام پر فائز تھی وہ ماں. وہ بہن جو میدان کربل کے اندر اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے کہ جا رہا ہے، لیکن بہن یہ نہیں کہتی کہ بھائی تو رک جا، اور بھائی کو بلائیں لیتی ہوئی، دعائیں لیتی ہوئی بھائی کو روانہ کرتی ہے. اس بہن کے دل میں دین کی عظمت کیا رہی ہوگی اور دین کا مقام کیا رہا ہوگا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ نواسے رسول امام عالی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی میدان کربل میں اترتے ہیں. لیکن اترنے سے پہلے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، گھر والوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، گھر والوں کو قرآن و حدیث پر عمل کی تاکید کرتے ہیں، گھر والوں کو شور شرابے سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں، گھر والوں کو رسول اعظم کی بارگاہ میں پہنچ کر سارا حال سنانے کے حوالے سے تلقین کرتے ہیں. اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربل میں اترتے ہیں. میں نے تاریخ کی کئی کتابوں کو کھنگال کر کے دیکھا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ کہیں یہ ملتا ہے کہ امام حسین کی بیوی نے امام حسین سے یہ کہا ہو کہ سب شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، اب صرف بیمار امام زین العابدین موجود ہیں، حسین اگر تم بھی شہید ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ جاؤ ذرا یزید سے کمپرومائز کر لو، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، یزید کی بیعت قبول کر لو، اس لیے کہ آپ شہید ہو جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. خدا کی قسم تاریخ کی کتاب میں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت شہربانو نے امام حسین سے یہ کہا ہو، یا بیٹی سکینہ نے امام حسین سے کہا ہو، یا بہن زینب نے امام حسین سے کہا ہو کہ یزید سے کمپرومائز کر لو. میں حیران ہوں یا اللہ، آج کے دور کے اندر تو مائیں نہ جانے کیا کہہ دیتی ہیں، بیوی نہ جانے کیا کہہ دیتی ہے، بیٹی نہ جانے کیا کہہ دیتی ہے، بہن نہ جانے کیا کہہ دیتی ہے. لیکن قربان آج کی عورتوں کا معاملہ یہ ہے، بھائی پیسے کما کے لاؤ، چاہے چوری کر کے لاؤ، مجھے تو زیورات چاہیے، مجھے تو عیش و عشرت چاہیے، کرک بیچ کے کماؤ، حرام کماؤ، ہمیں تو یہ چاہیے وہ چاہیے. العیاذ باللہ آج کی عورتیں اس تقاضے سے اپنی زندگی گزارتی ہیں، اور شوہروں پر زیادتی کی وجہ سے شوہر غلط راستے پر جاتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن قربان کربلا کے اندر امام حسین کی زوجہ ہم سب کی مخدومہ یہ نہیں کہتی کہ حسین یزید کے ساتھ آپ مصالحت کر لیں اور یزید کی بیعت کو قبول کر لیں. میں حیران ہوں یا اللہ، کیا شوہر کی جدائی کا غم انہیں نہ ہوتا؟ کیا شوہر کی شہادت سے ان کے تکلیف نہیں پہنچتی؟ تو جواب ملے گا، نادان ہر آدمی اس دنیا میں آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے، لیکن دین آیا ہے تو زندہ رہنے کے لیے آیا ہے. اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اگر جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن نبی کا دین قیامت تک کے لیے زندہ رہے. نبی کا دین زندہ ہونا چاہیے. اور شہید تو جان دے کر کے بھی مرتا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے. صدیاں گزر گئی، حسین آج بھی زندہ ہیں. زمانہ گزر چکا، حسین آج بھی زندہ ہیں. اب آئیے مقام تسلیم و رضا کے حوالے سے عرض کروں.
آخر کیا بات ہے کہ امام نے دعا نہیں کی؟ اسے سمجھو، یہ ایک کنفیوژن، ایک غلط وسوسہ، ایک غلط سوچ عام طور پر کمزور ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ یار کیا بات ہے، اتنی مصیبت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا نہیں کی، اور اگر دعا کی تو یہ مصیبت ٹلی کیوں نہیں؟ تو اب میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کروں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں تشریف لے گئے، اور جب معراج کے سفر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کی امت کے لیے کیا دیا؟ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے 50 وقت کی نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت کو میرا سلام کہنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ سمجھیے گا جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ زندگی بھر کے لیے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے کہ کیوں میدان کربل میں امام حسین نے دعا نہیں کی۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب قدیر نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ عطا کیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نماز۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کی امت اتنے وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی۔ اب توجہ چاہوں گا، پہلے ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم سے اور بعد میں ملاقات ہوتی ہے حضرت اسماعیل سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نہیں کہتے کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی، لیکن حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیوں کم کرنے کے لیے نہیں کہا اور حضرت موسیٰ نے کم کرنے کے لیے کیوں کہا؟ آپ کی توجہ ہے؟ پھر ایک مرتبہ سمجھ لو تاکہ یہ ڈاؤٹ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھے مقام تسلیم و رضا کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سرکار سے نہ کہا کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، کم کرائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعد میں ملاقات ہوئی 6ٹھے آسمان پر تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کم کرنے کے لیے کیوں کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کم کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ تو یہ بات یاد رکھیں، بڑا فرق ہے خلیل کے اندر۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہی نہیں، وہ مولا کی مرضی پر راضی رہتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، خلیل جو ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے خالق کی مرضی پر راضی رہتا ہے۔ خالق کہہ دے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو تو تیار، خالق کہہ دے آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو تیار۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
کم کرنے کے لیے اس لیے نہ کہا کہ مولا کی مرضی ہے 50 تو میں 50 پہ راضی. میں کون ہوتا ہوں کم کرنے کے لیے کہنے والا؟ تو یہ مقام تسلیم و رضا ہے. یہ مقام تسلیم و رضا ہے جہاں بندے کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہی نہیں ہے. مرضی ساری مولا کی. مولا کھلائے تو کھاؤ، پلائے تو پیو، رکھے تو رہو، چلائے تو چلو، درد دے تو برداشت کرو، خوشی دے تو خوشی مناؤ. جس حال میں رکھے بندہ اس حال میں اپنے کریم سے راضی رہتا ہے. وہ راضی رہتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا. اب آپ دیکھیں یہ اللہ والوں کی سوچ دیکھیں. حضرت ابو ذر زاہد تھے، تارک الدنیا تھے، اور بڑے عابد و زاہد تھے، صحابی رسول. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت ابو ذر یہ کہتے ہیں کہ مجھے بیماری پسند ہے تندرستی کے مقابلے میں. سوچ دیکھیے، مجھے بیماری پسند ہے تندرستی کے مقابلے میں، اور غریبی پسند ہے امیری کے مقابلے میں. ہے کسی کی سوچ آج؟ ہے آج کسی مسلمان کی ایسی سوچ؟ کوئی مسلمان یہ پسند کرے گا؟ کوئی مسلمان پسند نہیں کرے گا. لیکن حضرت ابو ذر کہتے تھے احب، میں محبوب رکھتا ہوں بیماری کو صحت کے مقابلے میں اور تنگدستی کو امیر کے مقابلے میں. تو امام حسین سے پوچھا گیا حضور حضرت ابو ذر کے اس ارشاد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب امام حسین کا جواب سنو. امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام چونکہ مقام تسلیم و رضا پر فائز تھے تو کہتے ہیں اللہ رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے ابو ذر پر. فقیر کا معاملہ یہ ہے کہ جو میرا رب اختیار فرمائے میں اسی پر راضی رہتا ہوں. میرا رب جو بھی میرے لیے حسن اختیار فرمائے میں اس پر راضی رہتا ہوں. اس کے علاوہ میری کوئی مرضی ہے ہی نہیں. میری کوئی مرضی نہیں ہے. یہ ہے مقام تسلیم و رضا. مقام تسلیم و رضا کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ بندے کی اپنی کوئی پسند ہوتی ہی نہیں ہے. جیسے ہم سے کوئی پوچھے آپ کی پسند کیا، تو ہم اپنی پسند بتاتے ہیں نا. لیکن جو اس مقام پر فائز ہوتا ہے اس کی اپنی پسند کچھ نہیں ہوتی. وہ تو یہ کہتا ہے جو مولا کو پسند وہی ہمیں پسند. اب اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے صوفیاء کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے عام انسان کو خوشی ملے تب وہ خوش ہوتا ہے اور اسے تکلیف ملے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، لیکن جو مقام تسلیم و رضا پر فائز ہوتا ہے اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے خوشی ملے تب بھی مسکراتا ہے اور غم ملے تب بھی مسکراتا ہے. اس لیے اب یہ نقطہ سنیں، اس لیے کہ ان کی نظر نہ خوشی پر ہوتی ہے نہ غم پر ہوتی ہے، دینے والے پر ہوتی ہے. ان کی نظر دینے والے پر ہوتی ہے کہ یہ خوشی آئی کس کی طرف سے اور یہ غم آیا کس کی طرف سے. جس کی طرف سے آیا ہے اگر وہ اس میں راضی ہے تو ہم بھی اس میں راضی ہیں. یہ اللہ والوں یہ مقام تسلیم و رضا ہے. یہ مقام تسلیم و رضا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا جسے میں کروں تو تو راضی ہو جا. جسے میں کروں تو تو راضی ہو جا. رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تم یہ عمل نہیں کر سکتے
تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، مولا مجھے اس عمل کے بارے میں بتا دے۔ تب رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میرے ہر فیصلے پر تو راضی رہ، یہ عمل وہ ہے جو مجھے تجھ سے راضی کر دے گا۔ قضاء الہی پر راضی، فیصلے الہی پر راضی۔ اسی لیے حضور کی دعا تھی، سرکار دعا کرتے تھے، اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ میں تجھ سے تیری خوشی کا سوال کرتا ہوں تیرے فیصلے کے بعد، یعنی جو فیصلہ تو نے میرے لیے کر لیا ہے اس فیصلے کے آنے سے پہلے میں تجھ سے راضی رہنے کا سوال کر رہا ہوں، تجھ سے راضی۔ اب آئیے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک دماغ سے گرد و غبار چھٹ چکا ہوگا کہ مقام تسلیم و رضا کیا ہے۔ مقام تسلیم و رضا یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو بھی مل جائے بندہ اس پر راضی رہے۔ اب جب بندے کی یہ پوزیشن ہو جاتی ہے کہ بندہ قدرت کی طرف سے ملنے والی ہر سچویشن پر راضی رہتا ہے، تو دنیا کے عام انسانوں کے مقابلے میں اس کی آخرت اور اس کی موت بہتر ہو جایا کرتی ہے۔ عام انسان موت کے وقت گھبراتا ہے، عام انسان موت کے وقت پریشان ہوتا ہے، عام انسان موت کے تصور کے اندر ڈر جاتا ہے، عام انسان موت کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، لیکن ایسا بندہ جو پوری زندگی فیصلے الہی پر راضی رہتا ہے، جب اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے نا تو قرآن کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ قدرت کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے خطاب ہوتا ہے اس بندے کو جس کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے اندر گزر جاتی ہے، اللہ کی خوشی میں گزر جاتی ہے، رسول کی خوشی میں گزر جاتی ہے۔ ایسے بندے کی زندگی کا جب آخری وقت آتا ہے تو وہ بے چین نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی سورہ فجر کی آخری آیات کے اندر ہے کہ اللہ کا فرشتہ اللہ کا یہ پیغام اس بندے کو سناتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ اسی جملے پر مرنے والے کے قلب کو سکون نصیب ہو جاتا ہے، اسے بے قراری نہیں ہوتی، یوں بھی وہ بے چین نہیں ہوتا، مطمئن ہوتا ہے، لیکن جب یہ ندا سنتا ہے اے اطمینان والی جان تو اسے مزید اطمینان ہو جاتا ہے، اور پھر اسے کیا کہا جاتا ہے، ارجعی الی ربک، تیرے رب کی طرف لوٹ آ، لوٹ آ۔ رب بھی کہا گیا، تیرے رب، رب تو سب کا ہے، لیکن تیرے رب کیوں کہا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ میرے بندے تو نے پوری زندگی میرے ہی فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کی، اور تو نے مجھے رب ہی مانا ہے، اور رب مان کر تو نے اس ماننے کا حق ادا کر دیا، تو تو کسی اور کی طرف لوٹ کر کے نہیں جا رہا، تیرے رب ہی کی طرف تو لوٹ کر کے جا رہا، لوٹ آ تیرے رب کی طرف۔ اب کوئی کس حال میں جاتا ہے، کوئی کس حال میں جاتا ہے، لیکن ایسے جانے والے کی کیفیت کا قرآن ذکر کرتا ہے، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں تو تیرے رب کی طرف آ کہ تو تیرے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ خدا کی قسم آپ مجھے بتائیے، کوئی بندہ اس دنیا سے جا رہا ہو اور اس کو یہ خبر ہو جائے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے، اس کی موت کتنی حسین ہو رہی ہے، اس کو جانے میں کتنا لطف آ رہا ہوگا، اسے اس دنیا سے کچھ کرتے وقت کتنی مسرت ہو رہی ہوگی کہ میں اس حال میں جا رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے۔
میرا پالنہار حقیقی مجھ سے راضی ہے، میرا معبود برحق مجھ سے راضی ہے۔ اب آئیے کربلا کی طرف ہم آتے ہیں۔ اب اس آیت کے ضمن میں امام حسین کی حیات طیبہ کو دیکھیں۔ امام حسین نے کربلا میں اسی لیے دعا نہیں کی تھی کہ وہ اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر قدرت نے موت نہیں لکھی تو نہیں آئے گی، اور مصیبت لکھی ہے تو آ کر کے رہے گی۔ اگر میرا مولا میرا امتحان لے کر خوش ہو رہا ہے تو میں کون ہوں کہ میرے مولا کی خوشی میں انٹرفیئر کروں؟ میں تو یہی کہتا ہوں، مولا اگر تو میری جان لے کر کے راضی ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں۔ تو جان لے کر راضی ہے، میں جان دے کر راضی ہوں۔ تو میری اولاد لے کر راضی ہے، میں اولاد دے کر راضی ہوں۔ میرا اپنا ہے ہی کیا، سب کچھ تو تیرا ہے، سب کچھ تو نے دیا۔ اب تیری طرف اگر جاتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ہے مقام تسلیم۔ اب ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ دیکھیں نقطہ عرض کرتا ہوں، ذہن میں رکھو، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، چلے گئے مکہ مکرمہ، طواف کعبہ کیا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، دعا کرتے ہیں۔ عرفات کے میدان پہنچے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، دعا کرتے ہیں۔ لیکن پلٹ کر میرا مولا اگر یہ سوال کرے کہ میرے بندے تو بھی مجھ سے راضی ہے، تو بھی مجھ سے راضی ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں 99% مسلمان ایسے ہیں جو اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہو، میں کہتا ہوں بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں۔ پوری دنیا کا مسلمان صبح سے لے کر رات تک اللہ کی کتنی شکایت کرتا ہے، آپ ذرا دیکھیں۔ ہر مسلمان سے اللہ کی شکایت سنو گے، ہر مسلمان سے اللہ کا شکوہ سنو گے۔ تو ہم تو قدرت سے راضی نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن میرے امام نے بتا دیا، نادان، یہ تمہاری سچویشن ہے کہ تم تھوڑی سی تکلیف پر اللہ کی شکایت کرتے ہو، لیکن میرا عالم یہ ہے میں بچے قربان کر کے بھی اللہ کی شکایت نہیں کرتا، جان قربان کر کے بھی اللہ کی شکایت نہیں کرتا۔ تو ایسے بندوں کے لیے پھر قدرت کی طرف سے ندا آتی ہے، راضیتم مرضیہ۔ اس حال میں اللہ کی طرف آ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی۔ صرف یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ تم سے راضی، بلکہ یہ فرمایا گیا تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی۔ اور پھر اس کے بعد قدرت نے فرمایا فادخلی فی عبادی، اب میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ پتہ چلا اللہ کے عام بندے بھی ہیں اور خاص بندے بھی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی اگر رب فرما دے کہ میرے خاص بندے میں داخل ہو جا، تو اس کلام کی لذت مرنے والے کو کتنی نصیب ہو رہی ہے۔ اور پھر قرآن اسی پر نہیں رک جاتا، بلکہ آگے کہتا ہے وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ابھی اس دنیا سے کچھ نہیں کیے، اس سے پہلے جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اس کے لیے میرے کریم کا یہ فیصلہ مرنے سے پہلے سنا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات طیبہ آپ دیکھیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، فقر اختیار کرنا پڑا راضی رہے،
غربت اختیار کرنی پڑی، راضی رہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، راضی رہے، مدینہ چھوڑنا پڑا، راضی رہے، مکہ چھوڑنا پڑا، راضی رہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، راضی رہے۔ شکایت اس لیے نہیں کی کہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ عز و جل کی خوشی اسی میں تھی۔ مجھے اس وقت ایک بڑھیا کا واقعہ یاد آتا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کہنا آسان ہے، لیکن پریکٹیکل جسے اللہ عز و جل ہدایت دے وہی اس پر عمل کر سکتا ہے، ورنہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ ایک بڑھیا راستے سے جا رہی تھی، ٹھوکر لگی، پیر کا ناخن نکل گیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ پیر کا ناخن جب نکلتا ہے تو اس ناخن کے نکلتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، خون بہ رہا ہے، زندہ ناخن نکل گیا، لیکن وہ بڑھیا مسکرا رہی ہے، وہ بڑھیا مسکرا رہی ہے۔ کچھ لوگ تھے دیکھ رہے تھے یہ منظر، تو انہیں بڑھیا کے مسکرانے پر حیرت ہوئی، تو انہوں نے بڑھیا سے کہا، مائی یہ آپ کے پیر کا جو ناخن نکلا ہے اس سے آپ کو درد نہیں ہوتا؟ خون بہ رہا ہے، آپ کو درد نہیں ہوتا؟ کہا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کہا پھر آپ مسکرا رہی ہیں، ناخن نکلا پھر بھی آپ مسکرا رہی ہیں؟ تو اب جواب سنیے، مقام تسلیم و رضا کسے کہتے، جواب سنیے۔ اس عورت نے جواب میں کہا، اچھا بھائی یہ بتائیے، کیا میں چاہتی تھی کہ میرے پیر کا ناخن نکلے؟ میں چاہتی تھی کہ میرے پیر کا ناخن نکلے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، کون چاہتا تھا کہ میرے پیر کا ناخن نکلے؟ کس کے چاہے سے نکلا؟ کہا اللہ کے چاہے سے نکلا، اللہ نے چاہا تمہارے پیر کا ناخن نکلا۔ تو بولے میرے بھائی، اللہ کی چاہت یہی تھی کہ میرے پیر کا ناخن نکلے، تو میں رو کر کے اس کی شکایت کیوں کروں؟ میں بھی مسکرا کر کہتی ہوں، مولا تیری چاہت پر میری چاہت قربان ہے۔ یہ ہے مقام تسلیم و رضا۔ یہ چونکہ ہماری توجہ خدا سے ہٹ کر دنیا کی طرف ہو گئی، اور اللہ والوں کی توجہ خدا سے ہٹتی ہی نہیں تھی، اسی لیے قرآن نے جب ان کا مقام بیان کیا تو کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی رات سجدے اور قیام میں گزار دیا کرتے ہیں۔ اور آج کے مسلمان کی رات کس کام میں گزرتی ہے مسلمان ہی زیادہ جانتا ہے، مسلمان ہی زیادہ جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ، آپ نے اپنے غلام سے کہا، خادم سے کہا، کیا کھائے گا؟ توجہ چاہوں گا۔ پوچھا کیا کھائے گا؟ کہا جو آپ کھلا دیں۔ کہا کیا پیے گا؟ کہا جو آپ پلا دیں۔ آپ نے پوچھا کیا پہنے گا؟ کہا جو آپ پہنا دیں۔ کہاں رہے گا؟ جہاں آپ رکھ دیں۔ تو حضرت ابراہیم رونے لگے۔ وہ غلام عرض کرتا ہے کہ حضور اس میں کون سی ایسی بات تھی جس سے آپ کا دل دکھا اور آپ رونے لگے؟ کہا نہیں، تو میرا غلام ہو کر اپنی پسند قربان کر کے کہتا ہے جو تم کھلا دو میں کھاؤں گا، جو پہناؤ میں پہنوں گا، جو پلاؤ میں پیوں گا۔ میں کیسا ہوں کہ میں اپنے رب سے اپنی پسند کی بات کرتا ہوں اور یہ نہیں سوچتا کہ قدرت کی پسند کیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز میں اپنی پسند کا خیال کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں کہ زمانے سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری آرزویں پوری نہیں ہوتی،
تو ایک شارٹ میں آپ کو سمجھا دوں، بہت شارٹ کے اندر، یہ دنیا ہماری تمنا پوری ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں، اسے ذہن میں رکھ لو۔ اس دنیا میں ہماری ساری تمنائیں پوری ہو جائیں، یہ دنیا اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس دنیا میں خدا جو چاہتا ہے وہ تم کرو۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری بھی تو کچھ تمنا ہے، وہ تمنائیں کب پوری ہوں گی؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں تم اللہ جو چاہتا ہے وہ کرو، اور جنت میں تم جو چاہو گے مولا وہ کرو۔ تمہاری تمنا جنت میں پوری ہوگی، جنت میں تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں تم جو چاہو گے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تمنا دنیا میں پوری ہو جائے، اور امام چاہتے تھے کہ دنیا کی ہماری ساری تمنا جنت میں پوری ہو۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ اب آئیے آخری بات کی طرف میں آ جاؤں کہ امام مقام تسلیم و رضا پر کس طرح سے فائز تھے۔ یہی وجہ ہے آج ہمیں تھوڑی سی چوٹ لگے ہم آہ کہتے ہیں، ہم اف کہتے ہیں، ہم مر گئے کہتے ہیں، پریشان ہیں کہتے ہیں، لیکن ذرا کسی نے سوچا کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ پر جب وار پر وار کیے جا رہے تھے، تیر پر تیر چلائے جا رہے تھے، جس میں مبارک کو چھلنی کیا جا رہا تھا، امام نے نہ اف کہا، نہ آہ کہا، نہ شور مچایا، کچھ بھی نہیں، آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ اور اس کے بعد جب امام کے سر کو ان کے تن سے جدا کرنے کا وقت آیا تو امام کی زبان پر جو آخری جملہ تھا اسے آپ ذہن میں محفوظ کر لیں۔ امام کی زبان پر آخری جملہ تھا رضیت بقضائک یا ربی، اے میرے رب میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ شہید ہو کر امام کہہ رہے ہیں مولا تجھ سے میری کوئی شکایت نہیں، اگر تیرا فیصلہ یہ تھا تو حسین جان دے کر بھی شکایت نہیں کرتا، تجھ سے راضی ہوں۔ یہ امام کی پوزیشن تھی۔ تو آج کے اس پروگرام کے اندر امام حسین کی حیات طیبہ سے ہمیں جو سبق سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کریں، اور دنیا میں رہتے ہوئے وہی کام کریں جو کام اللہ کو راضی کر دے۔ قربان جائیے میرے امام کی عظمت پر، امام عشق و محبت کی، کہ آپ خود بھی آقائے کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کا خیال کریں، ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں، قیامت کے دن میرا مولا ہمیں ہماری خوشی کے مطابق فیصلہ ہم سے فرمائے گا اور ہمیں راضی کر دے گا۔ آج کی اس نشست کے اندر کربلا سے ملنے والے اس پیغام کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظمت کو بھی اپنے سینے میں بٹھا لو کہ امام نے پوری زندگی اللہ کی شکایت نہیں کی بلکہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ بیٹا قدرت نے مانگا بیٹا دے دیا، 6 ماہ کا بچہ مانگا وہ دے دیا، مدینہ چھوڑنے کا حکم ہوا مدینہ چھوڑ دیا، ساری چیزیں امام نے کی، اس لیے کہ امام اللہ کے ہر فیصلے پر راضی تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے حوالے سے جو قرآن نے کہا وہ یہی تو کہا رضی اللہ عنہم
वरदू अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। इसीलिए रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। सहाबी के पीछे रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कहा जाता है, हम कह तो देते, कभी हमने समझा इसका मतलब ये कि अल्लाह उनसे राजी है। उन्होंने पूरी जिंदगी वही काम किए जिससे अल्लाह राजी है। तो अल्लाह हमें भी अपनी खुशनुदी की दौलत अता फरमाए और हमें परवरदिगार जल्ल जलालहू कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामईन हजरात, अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967844544